بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 1326 ہے اور آج سورۃ الحج کی 3 آیتوں کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی، آیت نمبر 14، 15 اور 16۔ چلے سب سے پہلے ہم ان 3 آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ يدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجری من تحتها الانہار ان اللہ يفعل ما يريد۔ من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ وكذلك أنزلناه آيات بينات وأن الله يهدي من يريد صدق الله العظيم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، ان اللہ یدخل، بے شک اللہ داخل کرے گا، الذین آمنوا، ان لوگوں کو جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے نیک عمل کیے، جنات، ایسے باغات میں کہ تجری، یہ بہتی ہیں، من تحتها الانہار، ان کے نیچے نہریں۔ ان اللہ، بے شک اللہ، یفعل ما یرید، جو وہ چاہتا ہے کرتا ہے۔ من کان یظن، جو شخص گمان کرتا ہے، ان لن ینصرہ اللہ، کہ ہرگز نہیں مدد کرے گا اللہ اس رسول کی، فی الدنیا، دنیا میں، والآخرہ، اور آخرت میں، فلیمدد بسبب، تو چاہیے کہ وہ ایک رسی دراز کرے، الی السماء، آسمان تک، ثم لیقطع، پھر چاہیے کہ وہ اسے کاٹ دے، فلینظر، پھر چاہیے کہ وہ دیکھے، هل یذہبن، کیا لے جاتی ہے، کیدہ، اس کی تدبیر، ما یغیظ، اس کے غصے کو، وکذالک، اور اسی طرح، انزلناہ، ہم نے نازل کیا اس قرآن کو، آیات بینات، آیات واضحات کی صورت میں، وان اللہ، اور بے شک اللہ، یہدی من یرید، جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ ترجمہ یوں ہے، جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، اللہ یقیناً ان کو ایسے باغات میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ یقیناً اللہ ہر وہ کام کرتا ہے جس کا ارادہ کر لیتا ہے۔ جو شخص یہ سمجھتا ہے کہ اللہ دنیا اور آخرت میں اس پیغمبر کی مدد نہیں کرے گا تو وہ آسمان تک ایک رسی تان کر رابطہ کاٹ لے، پھر دیکھے کہ کیا اس کی یہ تدبیر اس کی جھنجھلاہٹ دور کر سکتی ہے۔ اور ہم نے اس قرآن کو کھلی کھلی نشانیوں کی صورت میں اسی طرح اتارا ہے، اور اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ ان 3 آیتوں میں 6 باتیں بتلائی گئی ہیں۔ پہلی بات، جو لوگ ایمان لاتے ہیں اور نیک عمل کرتے ہیں، اللہ یقیناً ان کو ایسے باغات میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ دوسری بات، یقیناً اللہ ہر وہ کام کرتا ہے جس کا ارادہ کر لیتا ہے۔ تیسری بات، جو شخص یہ سمجھتا ہے کہ اللہ دنیا اور آخرت میں اس پیغمبر کی مدد نہیں کرے گا تو وہ آسمان تک ایک رسی تان کر رابطہ کاٹ لے۔ چوتھی بات، پھر دیکھے کہ کیا اس کی یہ تدبیر اس کی جھنجھلاہٹ دور کر سکتی ہے۔ پانچویں بات، ہم نے اس قرآن کو کھلی کھلی نشانیوں کی صورت میں اسی طرح اتارا ہے۔ چھٹویں بات، اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ بزرگان محترم، پچھلی آیتوں میں کافروں اور مشرکوں کے کفر اور شرک کی تفصیلات بیان کی گئی اور ان کے برے انجام کی حقیقت سے آگاہ کیا گیا۔ یہاں ان لوگوں کی نیک انجامی بتلائی جا رہی ہے جو اس دنیا میں ایمان والی زندگی بسر کرتے ہیں اور نیک اعمال سے اپنے ایمان کو زینت اور رونق بخشتے ہیں، کہ ایسے خوش نصیب لوگوں کو وہ پیاری جنت عطا کی جائے گی جس جنت کے نیچے دودھ، شہد، پانی اور شراب کی نہریں بہتی ہوں گی۔ قرآن مجید میں متعدد مقامات پر یہ خوشخبریاں ایمان والوں اور نیک عمل کرنے والوں کے لیے سنائی گئی ہیں۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 62 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور ایمان والوں اور نیک عمل کرنے والوں کو ان جنتوں کی خوشخبریاں دے دو جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں۔ اور اسی صورت کی آیت نمبر 82 میں کہا گیا،
والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنہ هم فیہا خالدون، جو لوگ ایمان لائیں اور نیک کام کریں وہ جنتی ہیں جو جنت میں ہمیشہ رہیں گے۔ ایمان کے ساتھ اعمال صالحہ اختیار کرنے والوں کو دوسری خوشخبریاں بھی قرآن مجید میں دی گئی ہیں، وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ، سورہ آل عمران آیت نمبر 57۔ اور جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا ثواب انہیں پورا دے گا۔ سورۃ النساء کی آیت نمبر 122 میں بھی یہ اشارت دی گئی کہ ایمان کے ساتھ اعمال صالح اختیار کرنے والوں کو جنت میں داخل کیا جائے گا۔ اور ان اللہ یفعل ما یرید کے ذریعے یہ حقیقت بتلائی گئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مختار کل اور قادر مطلق ہے، کہ انہیں اختیار ہے کہ وہ جس کام کا ارادہ کریں وہ کر گزریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا معاملہ کمزور انسانوں کی طرح نہیں ہے کہ ان کے کیے ہوئے ارادوں میں رکاوٹ ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ کے کسی بھی ارادے کو روکنے کی طاقت کسی بھی نہ انسان میں ہے، نہ جن میں ہے، نہ کسی دوسری مخلوق میں ہے۔ اس کے بعد یہ بات بتلائی جا رہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اپنے رسول کی مدد و نصرت کرنے والا ہے، اور یہ حقیقت ہے۔ لیکن جو شخص یہ گمان اور خیال کرتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے رسول کی مدد و نصرت نہیں کرے گا، تو اس کو چاہیے کہ وہ زمین سے لے کر آسمان تک ایک رسی تان لے اور اس رسی پر چڑھتا چلا جائے اور وہاں جا کر اس وحی کا سلسلہ منقطع کر دے جو اللہ نے اپنے رسول پر جاری کر رکھا ہے۔ اور ایسے بدبخت شخص کی یہ کوشش کامیاب نہیں ہوگی، اور یہ کمزور مخالف شخص اپنی اس کوشش میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔ یہاں رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ یقین دلایا جا رہا ہے کہ آپ کے مخالفین جس قدر بھی مخالفت کریں اور رکاوٹ ڈالیں، ان کی اس مخالفت اور رکاوٹ سے آپ پر کوئی فرق آنے والا نہیں ہے۔ ان مخالفین کی مخالفت اور ان عناد رکھنے والوں کے عناد کی وجہ سے اس وحی کا سلسلہ بند ہونے والا نہیں ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ پر نازل کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ آپ پر تو وہی آسمان سے اترتی ہے، اور جس کا یہ ناپاک ارادہ ہو کہ وہ اس وحی کے سلسلے کو روک دے اور آسمان سے زمین تک رسی لٹکا لے اور اس رسی پر چڑھ کر آسمان تک چلا جائے اور اس وحی کے سلسلے کو بند کرے، لیکن ایسا کرنے کی کسی میں نہ طاقت ہے اور نہ ہی ہمت ہے۔ پیغمبر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو مدد و نصرت آپ کے حق میں آئی ہے، اس مدد کا مقابلہ کرنے کی کسی میں طاقت نہیں ہے۔ یہ دشمن چلتے بھنتے رہ جائیں گے اور وہی کا یہ سلسلہ جاری رہے گا، اور دین اسلام اپنی پوری طاقت اور بھرپور قوت کے ساتھ بڑھتا رہے گا۔ یہ دشمن اپنے غیظ و غضب ہی میں مر جائیں گے، جیسا کہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 119 میں کہا گیا، قل موتوا بغیظکم، پیغمبر کہہ دیجیے کہ تم اپنی غیظ ہی میں مر جاؤ۔ پیغمبر ہم نے قرآن کو اس طرح نازل کیا ہے کہ جس کی آیتیں بالکل واضح ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان یہ ہے کہ وہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اس کے ارادے کو کوئی روک نہیں سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان حقائق کو سمجھنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔